بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ حضور محسن انسانیت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور چہرہ اقدس کو نادیدنی کا صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت بن چکا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ کئی مہینے مدینے لوٹ کر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 7 دن اور 7 رات سوائے نماز اور حاجت کے آپ کہیں نہیں رکے۔ چل جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں تلاش کرتے۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا آ کر مل جاؤ۔ غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا، لیکن یا رسول اللہ آپ کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشورہ دیا کہ بلال ایسے نہیں مانیں گے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے سفارش کروائی، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو یقیناً بلال انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اے بلال، آج ہم وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار کا یارانہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے گئے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت گرے ازاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ سب کو زمانہ نبوت یاد آ گیا اور مسجد نبوی بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، آہ ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔
آپ وہ عاشق رسول تھے جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز، اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی نماز۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔